مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ توجہ درود شریف پڑھتے ہوئے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اسی حضور تے احسان کر رہے بلکہ شکریہ ادا کرنا ہے کہ مالکوں نے ہمیں بلا لیا۔ یہ ایسا نہیں ہے بڑے سے بڑا آدمی دین کو چھوڑ جائے دین کو کچھ بھی نہیں، کیونکہ اسلام اپنی پاور سے کھڑا ہے۔ اس لیے آپ کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کے محبوب کا بڑا خاص فضل ہے آپ پہ۔ یہ آیت پاک بچے بچے کو یاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ جب یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ختم ہونا، بس الصلاۃ، بس، اور پتہ چلے کوئی درود پڑھ رہا ہے۔ ایسے یہ توجہ، یہ درود دستک کا نام ہے، بس آپ دستک اس انداز سے دیں دروازہ کھل جائے اور مالک کہے کہ ہم نے آپ کا درود و سلام قبول کر لیا۔ بس کوئی بچہ گھر والا جائے جی شفا شریف لے آئے گھر سے، اور احمد مسند امام احمد بن حنبل کی 6 جلدیں لے، شفا شریف بھی اور 6 جلدیں بھی مسند امام احمد بن حنبل کی، جلدی ہو۔ ہمارے بزرگ ہیں شفا شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، ان کا نام ہے حضرت سلیمان بن سہیم، فرماتے میں مدینہ شریف میں سو گیا تو مجھے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، تو میں نے خواب میں ہی حضور سے مسئلہ پوچھا، خواب میں نے کہا یا رسول اللہ ہؤلاء الذین یأتونک فیسلمون علیک تفقہ سلامہم، حضور پوری دنیا سے لوگ آ کر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اپنے دکھڑے سناتے ہیں، اور سب کی زبان عربی نہیں ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی عراقی ہے، کوئی یمنی ہے، کوئی شامی ہے، ہندی ہے، بلوچی ہے، پختون ہے، سرائکی ہے، اردو ہے، کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور حضور سارے اپنی اپنی زبانوں میں دکھڑے سناتے ہیں، اب سب کو عربی تو آتی نہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ کیا آپ سب کی بولیوں کو سمجھتے بھی ہیں؟ ہمارے بڑے ایسے تھے جی جو خواب میں بھی مسئلے حل کروا دیتے تھے۔ یہ عقیدہ اہل اسلام کا نہیں ہو سکتا جی، قبروں میں کچھ نہیں ہے جی، یہ یاد رکھیں، یہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے جی، قبروں میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں جس قبر کے باہر لکھا ہے نا کہ یہ داتا صاحب کی قبر ہے تو اندر داتا صاحب ہی ہے، بس۔ جہاں لکھا ہے یہ حضرت میاں شیر ربانی کا مزار ہے، اندر حضرت میاں شیر ربانی، جہاں لکھا ہے یہ حضرت میاں میر کا مزار ہے، اندر میاں میر، جہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ مرکز غازی ممتاز حسین قادری کی ہے تو اندر غازی ہے، اور جہاں لکھا ہوا ہے یہ مزار پر انوار حضرت امیر المجاہدین کا ہے، اندر بابا جی ہے۔ اور یہ چیلنج کر کے گئے ہوئے بابا جی، یہ چیلنج کر کے گئے ہوئے، کوئی 1000 سال کے بعد بھی آ کر لبیک کا نعرہ لگائے گا تو میں اندر سے کہوں گا لبیک۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ یہ کچھ تقریباً 1350 سال پہلے کی میں باتیں سنا رہا ہوں، تو انہوں نے خواب میں پوچھا حضور اتنے لوگ آ کر اپنی اپنی بولیوں میں آپ سے باتیں کرتے ہیں تو آپ سب کی بولیاں سمجھتے بھی ہیں؟ یہ نہیں کہا سنتے بھی ہیں، سنتے تو ہیں، ایسے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، سنتے تو ہیں، پوچھا حضور سمجھتے بھی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم،
بات ختم ہو گئی؟ نہیں، یہ سرکار کا در ہے۔ بات یہاں ختم ہو گئی، ہو جاتی ہے کہ ہاں میں سمجھتا ہوں، لیکن حضور نے یہاں تک بس نہیں کی، کیونکہ سرکار سے کوئی ایک مانگے اسے حضور کروڑ دیتے ہیں نا۔ وہ ایک مسئلہ حل کروانے آئے تھے، حضور نے 2 حل کر دیے۔ فرمایا ہاں نعم، جو جس بولی میں مجھ پر درود پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، دکھڑے سناتا ہے، آ کر میں اس کی اس بولی کو سمجھتا بھی ہوں، وَأَرُدُّ عَلَيْهِمْ، اور اسے جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اسے جواب بھی دیتا ہوں۔ تو جب آپ درود شریف پڑھیں تو اس چھل کے ساتھ پڑھا کریں، بس دروازہ کھولے اور آواز آئے نشتر والو ہم نے تمہارا درود و سلام قبول کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، فرمایا محبوب جب یہ آپ کے غلام اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، جیسا مرضی گناہ ہو جائے، جیسا مرضی ظلم ہو جائے، یہ ظلم کر لیں، گناہ ہو جائے، تو کیا کریں؟ جاؤ کا بس آپ کا تصور کر لیں، آپ کا تصور کر لیں۔ سارے مدینے نہیں جا سکتے، یہ نہیں کہا کہ وہ مدینہ میں آ جائیں، کہا نہیں جاؤ کا محبوب وہ تیرے پاس آ جائیں، محبوب وہ تیرے پاس حاضر ہو جائیں، تیری خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ اگر وہ آ نہیں سکتے، وہ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، محبوب وہ تیرا تصور کر لیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ تصور کریں اور پھر محبوب آپ کہیں کہ یا اللہ یہ آ گیا اس کو بخش دے، فرمایا سارے گناہ معاف فرما دے۔ شرط یہ ہے محبوب وہ تیری دہلیز پہ آ جائے، وہ تیرا تصور کر لے۔ بس آج کی رات حضور کی طرف توجہ کریں، حضور کی بارگاہ میں اپنی ساری توجہ سرکار کی طرف کریں اور عرض کریں حضور بندہ حاضر ہے جی، اور معافی دے دیں، معافی لے دیں۔ حضور اللہ سے معافی لے کر دے دیں، گھر جا کر پڑھ لیں جی، آیت تسلی سے پڑھ لیں، اس کی ساری تفسیریں خود ہی پڑھ لیں، میں آپ کو تفسیروں کی طرف نہیں لے کر جا رہا۔ نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا، سیدھی سادی بات ہے، بس سائیاں دا واسطہ دیو، اللہ راضی ہو۔ اور ایسا ہوا ہے، اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ ایک عرابی آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، تو اس وقت آپ کا روزہ مبارک اس طرح نہیں تھا، بالکل کھلا تھا قبر شریف بالکل، تو وہاں سے مٹی اٹھا کر نا، قبر شریف کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ، اور کیا کہتے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا جو آیت آپ پر نازل ہوئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنی جان پر ظلم کر لے وہ آپ سے آ کر اپنی گناہوں کی بخشش کروائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو حضور غریب آ گیا ہے، فقیر آ گیا ہے، سنیے، کہتے ہیں اندر ہے ہی کچھ نہیں، ادھر بھی جائیں نا تو جو جالیوں کے آگے کمینے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں ادھر کچھ بھی نہیں ہے، تو تم کیوں کھڑے ہو یہاں، تم کیوں کھڑے ہو، تم کیا لینے کے لیے کھڑے ہو، ادھر کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ادھر کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں یہ پتھر ہے، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ادھر۔ سنیں جی قرآن مجید اپنی مرضی کی تفسیر جا کر اٹھا کر پڑھ لیں، سورہ نساء میں نے آپ کو سنائی ہے اور اس کی آیت نمبر 64 سنائی ہے۔ جب عرابی نے، دیہاتی نے یہ کہا جی حضور ہم نے آپ سے سنا ہے آپ کا رب آپ کو فرماتا ہے کہ جس پر جو اپنی جان پر ظلم کر لے آپ کے پاس آئے، آپ کی سفارش کروائے، ہم اس کو بخش دیں گے۔ حضور میں آ گیا ہوں، فنودی من القبر، تو قبر انور سے آواز آئی، قبر انور سے آواز آئی، اور رسول اللہ کی قبر سے آواز آئی، مبارک ہو اللہ نے تجھے بخش دیا ہوا ہے،
تجھے بخش دیا. یہ قرآن ہے آپ کے سامنے. اور بطور برکت یہ میرا مضمون آج کا یہ نہیں تھا، بس یہ بن گیا مضمون. میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف پر حاضر ہوئے، حضور کے روضے پر حاضر ہوئے. اور کیسے حاضر ہوئے؟ حاضر ہو کر نا جی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر انور کے ساتھ یوں کر کے چمٹ. مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے. اور یہ اس بزرگ نے یہ کتاب لکھی ہے جی کہ جس کو بادشاہ وقت نے 17,000 کوڑے مروائے جی. اور آج اس بادشاہ کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، اور جس نے کوڑے کھائے آج اس کی کتاب کو مسجد میں پیش کیا جا رہا ہے. سلام بادشاہوں کو نہیں ہوتے، سلام نبی کے غلاموں کو ہوتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل کا بڑا عرصہ پہلے میں نے آپ کی خدمت میں تعارف عرض کیا تھا. 10 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھیں. 164 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 241 ہجری میں آپ کا وصال ہے، 3ری صدی ہجری میں. اور آج ایک دن ساؤنڈ ڈسٹرب ہو جائے بندہ اپنا پیغام حق نہیں پہنچا سکتا. 1200 سال پہلے بغداد شریف میں جب آپ کا جنازہ اٹھا، ذرائع ابلاغ نہیں تھے، صرف خط لکھ کر کسی کو پیغام بھیجا جاتا تھا. گھوڑے پر بھی کوئی بیٹھ کر جاتا تھا دوسرے شہر میں، اس کو 6 گھنٹے لگ جاتے تھے. 12 صدیاں پہلے جیل سے آپ کا جب جنازہ اٹھا بغداد شریف میں، حضرت امام احمد بن حنبل کے جنازے میں 17 لاکھ آدمی موجود تھے. کیسے آگے 17 لاکھ آدمی؟ مولوی تو پھنس گیا ہے. فرمایا تینوں پتہ ہونا چاہیے ہے مالک تگڑے ہون کانڈ نہیں لگن دے دے. 17 لاکھ آدمی امام احمد بن حنبل کے جنازے میں آیا جناب. 12 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھیں. سرکار امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو لکھتے ہیں، امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں. فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر انور کے ساتھ لپٹ گئے. ایسے قبر نو جفا مار لیا، کلاوا مار لیا، اپنا جسم جو ہے وہ قبر شریف کے ساتھ مس کر دیا. ایوب کے زمانے میں یہاں کسی نے لاہور میں بکواس کی تھی. وہ کہتے تھے جی ہمارا تعلق مسلک اہل حدیث سے ہے. تو وہ کہتے تھے جی اسی داتا صاحب دے دربار تے بم ماریں گے، شرک دا اڈا ہے. تو میں نے کہا اچھا یہ شرک کا اڈا ہے جس نے سب کو قرآن پڑھایا ہے، جنہیں اقبال ورگا بندہ تیار کیتا اوتھے شرک ہوتا ہے، تو پھر دسو اسلام کتنے وے؟ تو جنہوں نے کہا تھا کہ ہم داتا صاحب کی قبر کو اڑا کے رکھ دیں گے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. اور اقبال علیہ رحمت سے پوچھا دسو جی حکیم الامت کی میں پڑھے ہو؟ علامہ فرمانے رہندا گڑی سو سا فجر دی نماز داتا صاحب پڑھتا سا، رب نے مینوں حکیم الامت بنا چھڑیا. ان کا کوئی بھی نام و نشان، اور قیامت تک میرے داتا کی حکومت کا سکہ چلتا رہے گا. تو انہوں نے کہا جی قبریں اڑا دیں گے، قبروں میں کچھ نہیں ہوتا. تو اس وقت کا جو خلیفہ وقت تھا اس کا نام تھا مروان. تو اس کے پاس بھی جب مدینہ شریف کی حکومت آئی تو اس نے کہا جی میں ریاست مدینہ چلانا چاہتا ہوں یہاں پر. یہ ہمیشہ اس نعرے کو پہلے بھی غلط استعمال کیا گیا جیسے ہمارے دور میں استعمال ہوا. اس نے کہا میں ریاست مدینہ کا اس نے نعرہ لگایا تو حضرت وہ حاضری دینے کے لیے گیا. یہاں سے بھی مسلط خان جب عمرے کے لیے جاتا ہے تو جرابیں اتار کر لوگ پورا میڈیا کہتے ہو دیکھو جی خان صاحب جا رہے ہیں جی جرابہ لا کے. تے جرابہ لا کے جانا سارے نو یاد ہے، جڑا ظلم کرتا ہے وہ نہیں یاد کسی نو. پچھلے سال آپ کو پتا ہے کیا کچھ ہوا جی مساجد میں؟ 1 سال لنگ گیا ہے اور ابھی کتنی فکر پڑی ہوئی ہے اپنی حکومت کی. بیٹا ایک بات یاد رکھنا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، مکی
ہو گئے لامکان کیسے کیسے، بڑے بڑے آئے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، رہے گا یوں ہی ان کا 2 سال اور رہ رہے ہوں گے، 4 سال رہ لو گے، آخر ایک بوریا تنو گول کرنا پینا ہے، کیونکہ پاکستان میں اب نہ تیر چلے گا، نہ بلہ چلے گا، نہ شیر چلے گا، محمد عربی کا دین چلے گا۔ ظاہر ہے جی دیا ہوا ووٹ آپ نے تو اب ظاہر ہے پھر کیسے ہاتھ اٹھیں گے نا، ایسے یہ ہاتھ اس لیے اٹھتے ہیں کہ انہوں نے پہلی بار ایک ہی بار زندگی میں یہ انگوٹھا لگایا ہے اور حضور کے نام پر لگایا بس۔ تو وہ بھی اس نے کہا جی میں بھی مدینہ شریف میں حاضری دے کر آ رہا ہوں، تو وہ آیا کہیں مدینہ شریف میں تو حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول قبر انور کے ساتھ میں لفٹ رو رہے ہیں، حضور کی قبر انور، صحابی رسول ہے جن کو رب ازل میں فرما چکا رضی اللہ عنہ مسیح توڑے نال راضی ہیں، تو یہ کیا لینے گئے؟ تو قبر انور کے ساتھ لپٹیں تو پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک بندہ یہاں پر بریلویوں کی عقیدے والا آ گیا ہے اور کہنے لگا اتدری ما تصنعو، تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ اس کو نہیں تھا پتا یہ کون کر رہا ہے، لپٹا ہوا، اس نے سوچا پتہ نہیں عبادت کر رہا ہے، عبادت کیا ہے؟ عبادت تو اللہ کے علاوہ کسی کی ہے ہی نہیں، ہم حضور کو خدا کا بیٹا بھی نہیں کہتے، خدا بھی نہیں کہتے، بس اس کے علاوہ جتنی مرضی حضور کی شانیں بیان کر لو بندہ کافر نہیں ہو سکتا، 2 لفظ نہیں کہنے، حضور نو خدا بھی نہیں کہنا، خدا بھی نہیں کہنا تے خدا دا۔ امام بصیری فرما گئے تامت دعت النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی فانسب الى ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الى قدرہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فہو الذی تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبیبا بارئ النسم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم، فرما حضور رب بھی نہیں کہنا، رب دا بیٹا بھی نہیں کہنا، باقی جتنیاں گلاں کہہ سکتا ہے کہہ، تینوں ساریاں شاناں بیان کر کے آخر اس کہنا پائے گا زندگیاں ختم ہوئی، قلم ڈھول گئے اور تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ تو کہنے لگا ایسے اتدری ماذا تصنعو، تینوں پتہ جو کی کر رہے تھے؟ تو سرکار ابو ایوب انصاری نے سکندرانہ اداؤں سے اور کلندرانہ جلال سے دیکھا، سکندرانہ ادائیں اور کلندرانہ جلال سے ایک مرتبہ دیکھا تو ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی، ایسے دیکھا آپ نے، ایسے دیکھا تو اس کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی، آپ نے فرمایا میں نے پتا میں کی کر رہا، تو سانو دین نہ دس، اسی دین رسول اللہ کو پڑھے۔ لگا کیا کر رہے ہو؟ یہ تو پتھر ہے یہاں پر، یہ اس کا مطلب ہے یہ سوچ آج کی نہیں ہے، 1300 سال پہلے بھی اندے کمینے سن کہتے سن ادھر تو پتھر ہی ہے۔ صحابی رسول کو کہا گیا کہ اچھے پتھر ہے، اور صحابی بھی وہ کہ جب حضور مدینہ شریف تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری نے استقبال کیا، وہ ابو ایوب انصاری، آپ نے فرمایا میں نے پتہ میں کی کر رہے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں تم پتھر کے اوپر جھکے ہوئے ہو؟ آپ نے فرمایا کمینیوں بکواس نہ کر، میں لم آت الحجر، میں پتھروں کے پاس نہیں آیا، میں اپنے آقا مولا کے پاس آیا ہوں۔ اپنے آقا مولا کے پاس آیا ہوا۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا حضور کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے، یہاں کہتے ہیں جی ایسے نہیں جانا، یہاں کہتے ہیں ایسے نہیں جانا، صحابہ نے کہا ایسے جانا، صحابہ نے بتایا ایسے جانا ہے۔
اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر جایا کرے مدینہ شریف، چھوٹے بچوں کو، ان کی وجہ سے بندہ جھک کر سلام پیش کر لیتا ہے، انج نہیں نہ پیش کرن دیندے۔ میرا مسکین جدو اینو میں اگے لایا، میں کہا پتر تو اگے لنگ، میں تیرے پیچھے پیچھے، جتنا اس کا قد تھا میں کہا تسی اتھے نہیں جھکڑ دینا، میں اتنا جھک گیا۔ بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ آپ نے فرمایا میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے آقا مولا کے پاس آیا۔ اور وقت کا خلیفہ جی سنو، اپنے عقیدے قبلے درست کرو، کسی نے بھی نہیں آنا تہاڈی قبر وچ، میں بھی نہیں آنا، رسول اللہ نے آنا۔ لیں جی یہ باب السلام ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ شریف اس طرف اور قبلہ شریف اس طرف۔ امام مالک بیٹھے ہوئے مدینہ شریف، 40 سال جنہوں نے درس حدیث دیا، اور ہم تو صفحہ جناب پڑھتے ہوئے پہلے تے اسی تھوک لاندے رہنے، صفحے نو انجی کرنا جی قرآن نو۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی تھوک لگا کر حدیث شریف کے صفحے کو نہیں پلٹا جی، اور ہمیشہ ایسے پلٹتے تھے یہاں سے، اور آستین کو بار بار پیچھے کرتے ہو، دیر لگ جاتی ہے۔ کسی نے کہا حضور ایسے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے ایسے کرتا ہوں کہیں صفحے کی آواز سے بھی حضور کی ذات کو تکلیف نہ ہو جائے۔ ہمارے بڑے ایسے تھے، ہم آپ کو ان کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ تو خلیفہ ایک اور خلیفہ ہے، یہ اور تھا وہ اور تھا، تو وہ آیا۔ اب وہاں سچویشن بڑی عجیب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ شریف ادھر ہے، قبلہ شریف ادھر ہے۔ اب ظاہر ہے جو قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا مانگے گا ادھر پیٹھ ہوگی، اور اگر ادھر منہ کرتا ہے تو پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس نے امام مالک سے یہ مسئلہ پوچھا، جس طرح آج بھی جاتے ہیں آپ تو فوراً آپ کو کہتے ہیں آجی قبلہ، آجی قبلہ، او تینوں قبلے دی پہ یہ لکھ دی لام آئین نون دے دے رہتے ہیں۔ تینوں پتہ ہی نہیں دین کی ہے۔ علامہ فرماتا ہے مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ کہنے لگا حضور، آپ نے فرمایا جی بکواس کرو جڑا کرنا ہے۔ کہتا جی میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا مسئلہ پوچھو۔ اس نے کہا جی اب یہ بتائیں کہ میں اگر قبلے کی طرف منہ کرتا ہوں تو ادھر پیٹھ ہوتی ہے، اور اگر میں ادھر کو منہ کرتا ہوں تو قبلے کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، تو بتائیں میں دعا کس طرح منہ کر کے کروں؟ باقی تو سارے کہتے ہیں قبلے کی طرف منہ کرو۔ آپ نے فرمایا لما تصرف وجہک عنہ، فرمایا قبلے نو کنڈ کر تے قبلے دے قبلے نو منہ کر، بات ہی نہیں۔ فرمایا قبلے نو کنڈ کر تے جڑا قبلے دا قبلہ ہے اونوں منہ کر، اور ادھر منہ کر کے دعا مانگ۔ اس نے کہا جی پیٹھ نہیں ہوتی؟ فرمایا ادھر منہ کرو، لما تصرف وجہک عنہ وہو وسیلتک، یہ شفا شریف میں موجود ہے جی، شفا شریف یہاں ہے۔ فرمایا وہو وسیلتک وسیلت ابیک آدم، فرمایا جے چاہنا ہے تیریاں غلطیاں معاف ہون تینوں منہ حضور وال کرنا پینا ہے۔ اس نے کہا کس طرح؟ فرمایا حضرت آدم کی توبہ بھی اس وقت قبول ہوئی جب انہوں نے حضور کا واسطہ پیش کیا۔ فرمایا حلالی بچہ وہی ہوئے گا جڑا اپنے پیو دی گل منے گا۔ یہ ہے فرمایا ادھر کنڈ کر، کیا اس وقت مزاج کیا ہوگا امام؟ کنڈ کر ادھر، چہرہ ادھر کرو، تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ایسے کرنے سے حل ہو گے؟ فرمایا ہاں۔